الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب التوحید اس موضوع میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے غیر اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ دیکھیں، خوف ڈر کا تعلق توحید سے ہے، غیر اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہو، اس میں اللہ کا ڈر، خوف، امید، عاجزی، انکساری، رضا ہو، یعنی اللہ سے ڈرنا ایمان کی ایک شرط ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ مومن نہیں ہے۔ اور امید بھی ہو، نیکی اور گناہ کو دیکھتے ہوئے اہل توحید اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک خوف فطری ہوتا ہے، ایک خوف تو فطری ہوتا ہے انسان کا، جیسے کسی سے ڈرنا، شیر ہے، سانپ ہے، کتے سے ڈرنا یا ظالم انسان سے ڈرنا، یہ خوف جائز ہے، یہ انبیاء کرام میں بھی پایا گیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے۔ تو غیر اللہ سے ڈرنا سری طور پہ یہ چیز شرک ہے۔ جیسے کلمہ پڑھنے والا گھر میں بیٹھ کر شیخ عبد القادر جیلانی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی قبریں عراق میں بغداد میں بنی ہیں۔ سوچ یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان اور فائدہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ تو غیر اللہ کا خوف بندوں میں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو وہ بھگوان مانتے ہیں۔ غیر اللہ کا خوف ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے، اور جن کو وہ بھگوان مانتے ہیں۔ غیر اللہ سے خوف شرک ہے، اللہ کا خوف توحید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی صحیح معنوں میں ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس لیے علماء پسند ہیں، اس سرزمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو علماء پسند ہے۔ کیوں وہ اللہ کو پسند ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو علم والے نہیں ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اسی طرح لوگوں سے وہ ڈر اور امیدیں بھی نہ ہوں لوگوں سے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی کسی کے ہاں کام کرے اور سبب اس کو جانے، کام کا رزق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ اس کو سمجھ لیں۔ دوسرا، بیماری کے بعد علاج ڈاکٹر سے کروائیں، سبب ڈاکٹر ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چلے سبب ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح کسی کے ہاں کوئی کام کر رہا ہے تو سبب تو یہ ہے، لیکن رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ یقین ہو، لوگوں سے امید اور ڈر خوف نہ کھائیں، اللہ سے خوف یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو لوگ بھی راضی نہیں ہوتے، تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ کا جو خوف ہے اس میں عظمت ہے، اس میں ایک چیز، اللہ کا جو خوف ہے یہ اس طرح کا، اللہ کے قریب، یہ خوف اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ خوف اور انسانوں کا جو خوف ہے چیزوں کا، یہ اس میں فرق ہے۔ اللہ کا جو خوف ہے یہ ایسا خوف ہے، یہ اس میں ایک عظمت ہے، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ باقی چیزوں کا خوف بندہ دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ایسا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے۔ یہ خوف اس طرح کا ہے، اس میں ایک بڑا ایک احترام، ایک عظمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوف اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے میں اس حد تک چلے جائیں کہ آپ اللہ کو ناراضگی کی بھی پرواہ نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے اللہ پہ۔ اور اگر آپ کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اور آپ لوگوں کی تعریفیں شروع کر دیں تو آپ کا ایمان کمزور ہے۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ اپنے جہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہاں سے رزق آ رہا ہے۔ نہیں، سبب وہ ہے، سبب اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن سبب اللہ نے ڈاکٹر کو بنایا ہے۔ اس طرح آپ اور بھی معاملات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ خوف اللہ تعالیٰ سے ہی کھائیں۔ خوف اور امید کے درمیان زندگی ہونی چاہیے انسان کی، اور غیر اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ خوف جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ واجب خوف ہے۔ غیر اللہ سے خوف نہیں کھانا، اللہ سے خوف کھانا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، اور اس میں آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور تین چیزوں کے درمیان ایمان ہونا چاہیے، خوف اور امید بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اپنی نیکیوں کو دیکھ کے اور گناہوں کو دیکھ کے ڈریں، جیسے ایک حدیث ملتی ہے
نبی علیہ السلام ایک آخری وقت کسی شخص کے پاس گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے ڈر بھی اور خوف بھی ہے اللہ سے. تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے درمیان ایمان ہونا چاہیے. خوف اتنا نہ کھائیں کہ امید ہی آپ کی غائب ہو جائے اللہ سے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور امید بھی اتنی نہ لگائیں کہ آپ اللہ کا خوف والا پہلو ہی غائب ہو جائے. اس لیے دونوں کے درمیان ایمان ہونا چاہیے. تو غیر اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے.